دنیا نے بہت سی فتوحات دیکھی جہاں فاتح آتے تھے، خون بہتا تھا، شہر جلتے تھے، لوگ غلام بنتے تھے، عورتیں باندیاں بنتی تھیں، بچے ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ مگر ایک دن تاریخ نے ایسی فتح دیکھی جس میں کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی، ایسی عظمت دیکھی جو انسان کبھی بھلا نہیں سکتا۔ یہ ہے فتح مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فتح جس نے صدیوں کے ظلم کو چند لمحوں میں ہی مٹا دیا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ عرب کے تمام قبیلے، دونوں فریقین یعنی مسلمان اور قریش، جس کے حریف بن جانا چاہیں بن جائیں۔ چنانچہ بنو خزا جو تھا مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اور بنو بکر قریش کے ساتھ مل گیا۔ لیکن ایک رات بنو بکر نے قریش کے ساتھ مل کر بنو خزا پر حملہ کر دیا۔ بنو خزا کے لوگ حرم میں پناہ مانگتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے اور پکارتے رہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ دیجئے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن مکے کے سردار دیکھتے رہے، ظلم ہوتا رہا، خون بہتا رہا۔ قریش والے بنو بکر کے ساتھ اس قتل عام میں شامل تھے۔ پھر ان چیخوں نے پورے عرب کو ہلا دیا اور مدینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، عہد توڑا گیا ہے، اب اللہ کا حکم آئے گا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں، زرہوں کی کھنک، صحابہ منظم انداز میں چل رہے ہیں، مدینے کے دروازے پر 10,000 مومنین کھڑے ہیں۔ یہ منظر زمین نے پہلی بار دیکھا ہے۔ کوئی جنگی نعرہ نہیں، کوئی شور نہیں، صرف اور صرف نور اور صرف وقار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج ہم جنگ کے لیے نہیں، رحمت کے لیے نکل رہے ہیں۔ لشکر خاموشی سے روانہ ہوتا ہے، مدینے کی ہوا ان کے قدموں کی گونج سے بھر جاتی ہے۔ مکے کے سرداروں کو خبر ملتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ابو سفیان بن حرب خود حقیقت جاننے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان دونوں وہ قریش کے سردار ہیں۔ رات کی تاریکی، دور کہیں لشکر کے مشعلیں ایسے نظر آتی ہیں جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔